السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 28 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی آ جاتی ہے سونی لے کر پلاؤ، تبھی یہ بات حسن آرا کو بالکل بھی پسند نہیں آتی اور کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے، اپنا پلاؤ لے کر چلی جاؤ۔ اتنی دیر میں جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو ماجبین آ جاتی ہے حارث کے ساتھ گاڑی میں۔ یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے حسن آرا اور دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ سوچتی ہے کہ ان کی ویڈیو بنا لوں، تبھی ماجبین اور حارث گاڑی سے اترتے ہیں تو ماجبین کہتی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ حارث کہتا ہے کہ نہیں، جب آپ گھر چلی جائیں گی میں آپ کو دیکھ لوں گا تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ حسن آرا دور سے ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ آج تو اس کی اچھے سے کلاس لگواؤں گی۔ یہاں پر جب وہ اندر آتی ہے تو اپنی بہن کو کہتی ہے کہ کچھ اپنی بیٹیوں پہ بھی نظر رکھ لیا کرو، دیکھو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں ماجبین بھی آتی ہے تو جہاں آرا اسے غصے میں بولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم حارث کے ساتھ کیا کرتی پھر رہی ہو، تم نے تو کہا تھا کہ دوست کی طرف جا رہی ہو۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر قاسم بھی آ جاتا ہے۔ ماجبین فوراً کہتی ہے کہ میں تو قاسم کے ساتھ ہی، وہ تو مجھے ویسے ہی باہر مل گئے تھے، سلام دعا کرنے لگے اور حال چال پوچھنے لگ گئے، تو اسی لیے میں نے بھی بس جواب دے دیا۔ حسن آرا کہتی ہے کہ اللہ معافی توبہ، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہی ہو، مرنا بھی ہے اور تم تو ایسے جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو خود تمہیں اس گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن وہ بالکل بھی نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میں قاسم کے ساتھ ہی ہوں۔ قاسم بھی اس کا ساتھ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہی آئی ہے۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں جیسے ماجبین کمرے میں جاتی ہے تو مانور اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے آرا ہے ہی ایسی۔ کہ تھوڑی دیر میں وہاں پر اماں بی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ماجبین سے بات کرنی ہے۔ اتنی دیر میں وہ مانور کو بھیج دیتی ہے۔ جب مانور چلی جاتی ہے تو اماں بھی کہتی ہے کہ اب مجھے بتاؤ تم حارث کے ساتھ کیا کر رہی تھی، وہ تو اسی گھر میں رہتا ہے، اگر کوئی تم نے بات کرنی ہے یا کام ہے تو سامنے کیوں نہیں کر لیتے ہو۔ یہ بات سن کر جہاں آرا کہتی ہے کہ نہیں نہیں اماں بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو قاسم کے ساتھ تھی، اگر آپ کو نہیں یقین ہے تو آپ قاسم سے ہی پوچھ لیں۔ اماں بھی کہتی ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تھی۔ ماجبین بھی بتا دیتی کہ ہاں میں حارث کے ساتھ ہی تھی، لیکن ہم ہاشم کا خواب پورا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اسے ماریہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پہ انسان کو کانفیڈنس رکھنا چاہیے۔ یہاں پر صابر بہت زیادہ ہمت کر کے شمیم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں بھائی کریں بات، کیا بات ہے۔ تبھی صابر کہتا ہے کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ ماجبین اور ہاشم کی شادی ہو، وہ تو ہو نہیں سکی، لیکن میں قاسم کے ساتھ بھی اس کی شادی ماہنور کی نہیں کر سکتا۔ اور قاسم بھی صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ماہنور کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات سن کر شمیم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے آپ لوگ جائیداد اکیلے ہڑپنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے میری بچیوں کو ایسے کر دیا ہے تو پھر اب اس چھت میں بھی میں ایک ساتھ نہیں رہوں گا، اس گھر کا بھی بٹوارا ہو کے ہی رہے گا۔ دوسری طرف یہاں پر ایان کی ماں باتیں کر رہی ہوتی ہے اپنی بیٹے کے ساتھ کٹی پارٹی کے بارے میں کہ ایک دم ہما کو یاد آتا ہے اور وہ ایان کو کہتی ہے کہ لڑکی کے گھر کب جانا ہے، ایسے کرنا مجھے پہلے ہی بتا دینا، کیونکہ میرے پاس کوئی فضول ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی جاتی پھروں۔ ایان کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کب لے کے جانا ہے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیڈ کافی ہے، میں ان کو ہی لے جاؤں گا۔ یہ بات سن کر ارمان بھی ہنسنے لگ جاتا ہے اپنی ماں پر۔ دوسری طرف جیسے ہی پتہ لگتا ہے بٹوارے کا تو راستہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شمیم بھائی سمجھتے کیا ہے، اگر میرا بیٹا نہیں کرنا چاہتا شادی تو اس میں کیا بات ہے۔ جب وہ اس کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو صابر کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری بھی بیٹیاں اور آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی زبان نہ سمجھوں۔ یہاں پر شمیم آتا ہے اور آ کر جہاں آرا کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا راشن الگ لے کے آنا، اب ہم لوگ ایک راشن کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ بات سن کر جہاں آرا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے ہی اس گھر کے لوگوں میں بہت زیادہ دوریاں آ گئی، اب مزید آپ دوریاں پیدا نہ کریں، اور ہم تو کبھی کبھی ہی بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی کہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شمیم کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں میری ہی بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور جو میں کہہ رہا ہوں تم نے ویسے ہی کرنا ہے، بس بات ختم۔ ابا میاں یہاں پر اپنے سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور شمیم کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ شمیم کہتا ہے کہ جس گھر میں جب زیادتیاں ہونے لگ جائیں تو پھر مجھے تو فیصلہ لینا ہی پڑے گا نا، اور ویسے بھی میری بیٹیاں ہیں، اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر ابا میاں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ شمیم پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی مجال کہ تم اس گھر کا بٹوارا کرو۔ شمیم کہتا ہے کہ آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کیوں لگے تھے، بلکہ مارے مجھے، لیکن میں اپنے
حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو بات ٹھیک ہے میں نے وہی کرنی ہے۔ صابر کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے زیادہ گر جاؤ گے، اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس میں کیا بات ہو گئی، اب بچوں کے دل نہیں من رہے ہیں۔ قاسم بھی یہی بات کرتا ہے۔ دوسری طرف مہاجبین اور مہنور بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ اتنی دیر میں الفت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ قاسم کہاں پر ہے، تو وہ کہہ دیتی ہے کہ قاسم گھر پہ نہیں ہے، تم فی الحال یہاں سے جاؤ۔ یہاں پر اماں بھی بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنی بہوؤں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے اس گھر میں 2 چولہے جلیں گے، تم لوگ اپنا اپنا سامان الگ کر لو۔ ماریہ کہتی ہے کہ میں کس کی طرف ہوں گی؟ اماں بھی کہتی ہے کہ ہم سب صابر کی طرف ہوں گے، کیونکہ شمیم بھی اپنا کچن الگ کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر جب راجدہ اور جہاں دونوں اپنے برتن دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہے کہ اس میں سے میرا کون سا ہے اور کون سا نہیں، تبھی دونوں کہتی ہے کہ آج تک میرا تیرا ہوا نہیں، مجھے تو خود یاد نہیں ہے۔ ماریہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی آپ لوگ ایک ساتھ کھانا بنا لینا کرنا، گھر کے مردوں کو بھی کہاں پتا ہوگا کہ یہ برتن کس کا ہے اور کس کا نہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔